برائے شنودی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق صلوات احباب تھوڑا سا اور قریب آ جائیں تو بڑی عنایت ہوگی ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیں اللہم صل علی ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے آپ اس سے بھی اچھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں سورہ مبارکہ فصلت کی 54ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قسمت میری اس وقت حالت پرواز میں ہے اس لیے کہ جوار صائمین الحجج امام رضا حرم امام رضا میں ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی تعلیمات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور حرم کی مینجمنٹ اور انتظامیہ شعبہ اردو زبان نے یہ مجھے موقع عطا کیا عنایت کیا کہ مولا رضا کی بارگاہ میں حاضر زائرین جو یہاں روزانہ مجلس اعزا میں شریک رہتے ہیں انہیں قریب سے دیکھوں اور ان کی زیارت کروں اور ان سے کچھ دیر کے لیے گفتگو ہو 5 مجلسیں ہیں اور پنجتنی ماحول ہے اور ہمارے اصول دین بھی 5 ہیں تو ارادہ یہ کیا ہے کہ روزانہ اصول دین پر گفتگو ہو آج توحید پر کل عدل پر پھر اس کے بعد نبوت پر پھر ایک دن امامت پر گفتگو ہو اور پھر قیامت کو تو آخر میں ہی آنا ہے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلیہ اور پھر آخری دن 5ویں مجلس قیامت کے موضوع پر رہے اس طرح سے 5 روزہ مجالس اور 5 مجالس کا عنوان اصول دین قرار دیا جائے یہ ہم نے سوچ تو لیا مگر ممکن ہے بعض زائرین قیامت تک نہ پہنچ پائیں تو اب یہ ہر ایک کی صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے ذات میں بعض کا سفر توحید سے آگے نہیں بڑھ پائے گا اور کچھ کا سفر
عدل تک پہنچ پائے گا اور کوئی کسی منزل تک رہ سکے گا، مگر منزل اسی کو ملے گی کہ جو اول سے آخر تک رہے گا۔ لیکن عزیز و مسافرت کے مسائل ہیں اور زائرین کی اپنی قافلوں کی اور اپنے سفری مشکلات اور تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں۔ لیکن وہ حاضرین کے جو یہاں مستقل رہتے ہیں، جو طلاب محترم ہیں، جو افاضل ہیں، شخصیات تشریف فرما ہیں، اساتذہ تشریف فرما ہیں، کوشش کریں گے کہ ان مضامین کے اوپر کچھ دیر کے لیے گفتگو ہو سکے۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے آج عقیدہ توحید کے بارے میں کچھ بولنے کا ارادہ کیا، تو میں نے آیت جو لی وہ سورہ مبارکہ فصلت کی آیت ہے، اور اس کا نشان 54 ہے، 54ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، سنورہم آیاتنا فی الآفاق، توجہ میرے ساتھ ہے، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، بہت جلد ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے ساری کائنات میں اور خود ان کے اندر، اور اتنا ہم اپنی آیتوں کو ان تک روشن کریں گے، ان تک پہنچائیں گے کہ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہ ان پر یہ بات روشن ہو جائے کہ اللہ ہے۔ یہ اللہ ہے کا جو ایک پیغام ہے، یہ اللہ بار بار آیتیں دکھا کر بتائے گا۔ یعنی اگر میں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یوں کہوں کہ اللہ ہر ایک کو موحد بنانا چاہتا ہے، کوئی آج ہو جائے گا، کوئی کل ہوگا، کوئی آئندہ ہوگا، مگر کوئی دنیا سے بغیر توحید کے جائے گا نہیں۔ اچھا، میں اگر یوں لفظوں کو یوں کہہ دوں، ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کے، اللہم صلی علی محمد۔ میں اگر اپنے الفاظ کو یوں کہہ دوں کہ آج نہیں کل سب کو اسی دروازے پر آنا ہے، سب کو بالآخر موحد بننا ہے۔ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا جو موحد نہ رہے۔ جو آج اللہ سے دور دور دکھائی دے رہے ہیں، اللہ ان سے دور نہیں ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، میں لوگوں کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ کتنا روشن پیغام ہے۔ اللہ تو ہم سے قریب ہے، ہم بھی اس سے قریب ہیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر توحید کے طالب علم کو اپنے اندر سے نکال کر جواب تلاش کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سے قریب ہے، مگر ہم بھی اللہ سے قریب ہیں۔ بس جس دن ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، وہی دن ہمارا توحیدی دن ہوگا۔ اور یاد رہے کہ جس کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں اس موضوع پر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو تبرکاً اور ثواباً اپنے ساتھ شامل کر رہا ہوں، وہ وہی بارگاہ ہے کہ جنہوں نے عقیدہ توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ لہٰذا جب اس بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو مجھے یہ احساس رہے کہ جس کی خدمت میں ہم ہیں نا، وہ ارکان توحید میں سے ہے۔ یعنی لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، یعنی اگر کوئی اللہ سمجھنا چاہتا ہے تو یہ جان لے کہ امام رضا کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مولا رضا ہی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ لہٰذا فرمائیں گے اللہ اکبر، آ رہے ہیں مدینہ منورہ سے، گزر رہے ہیں مرو کی زمین سے، سرزمین نیشاپور سے حضرت کا گزر ہو رہا ہے۔ سنی ہوئی آپ کی بات ہے، مگر میرے لب و لہجے میں سن لیجئے۔ میرے مولا ایک ایسی منزل سے گزرے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو حضرت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ حضرت کے دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ ایسی ہی کیفیت ہے، صلوات ہدیہ کر دیں نبی کے ذات پر۔ ایسی ہی کچھ کیفیت ہے، مولا اپنا دیدار، مولا کا دیدار چاہتے ہیں حضرت کے چاہنے والے، کہ ایک مرتبہ حضرت کو التجا التماس کی کہ مولا بتائیے، اپنا روئے انور دکھائیے، اپنا چہرہ منور دکھائیے۔ حضرت نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ اچھا یاد رہے، اس وقت بھی میری مجلس وہ سن رہے ہیں، آپ کا بیٹھنا وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا صلوات پڑھنا وہ سن رہے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ہمیں ان کی طرف سے سبحان اللہ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی کہ ہمارے کان اس قابل نہیں رہے، ورنہ وہ جواب دے رہے ہیں، ورنہ وہ شاباش دے رہے ہیں،
ورنہ وہ ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ مجھے اپنے ہی ایک کلام کے 2 مصرے یاد آ گئے۔ میں نے حضرت امام رضا کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے۔ ایک قصیدہ لکھا تھا امام رضا کی شان میں اپنے ہی اشعار سنا رہا ہوں آپ کو کہ میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں وہ سارے اشعار چھوڑ کر اپنے مضمون کے 2 مصرے جس کی وجہ سے مجھے یہ شعر یاد آ گئے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی۔ اچھا، ہر وہ چیز جو مجھے نظر نہیں آ رہی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آ رہی ہو اس کا وجود بھی نہ ہو۔ ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ میرا مسئلہ ہے، وہ ہیں یہ ان کا کمال ہے۔ ہم اس بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، ہمارے کھڑے ہونے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میرے کانوں میں یہ صلاحیت نہیں رہی کہ میں امام کے سلام کا جواب سن سکوں، اور اگر میں نے تھوڑی سی محنت کر لی، مسئلہ اس بارگاہ میں کچھ اور ہے، یہاں پر گنا نہیں جاتا ہے، یہاں تولا جاتا ہے۔ یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل صلوات پڑھ لیں گے نبی اور آل نبی۔ تو عزیزو، حضرت کا سفر جاری ہے اور حضرت سے خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مولا کچھ عطا کریں، مولا کچھ عطا کریں۔ حضرت نے عطا فرمایا، اور کیا عطا فرمایا؟ میرے مضمون کی بات ہے۔ مولا نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ میں تمہیں ایک حدیث قدسی سناتا ہوں۔ مولا رضا حدیث قدسی عطا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہی گھرانہ ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، یہ گھرانہ ہمیں بتائے گا۔ اللہ نے کیا کہا ہے یہی بتائیں گے ہمیں، جی یہی بتائیں گے ہمیں۔ وہ کتنا مشہور واقعہ ہے، جناب امام اعظم ابو حنیفہ سے آ کر ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور جب آپ رسول اللہ کا قول سناتے ہیں تو آپ تو فرماتے ہیں کہ ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ قال رسول اللہ۔ جب آپ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اور فلاں راوی نے فلاں راوی سے سنا، اور اس نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ لیکن جب جعفر صادق بولتے ہیں تو کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ وہ تو راویوں کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں اور مجلس بھی یقیناً پوری دنیا سنے گی، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خبردار جعفر صادق کے بارے میں ایسا مت سوچنا، اس لیے کہ تم جس کی بات میرے پاس لے کر آئے ہو اسے تو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ قال اللہ، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ، میرے مولا فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ، ہم نے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے۔ ومن دخل حسنی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ عقیدہ توحید اور مولا رضا کا فرمان میں نے آپ کو سنا دیا۔ مولا نے یہ کہہ کر محمل کا پردہ گرا دیا، اونٹ آگے بڑھنا شروع ہوا، ہماری آگے بڑھنا شروع ہوئی کہ ایک مرتبہ پھر آوازیں بلند ہوئیں کہ مولا کچھ اور عطا فرمائیں۔ میرے مولا نے محمل کا پردہ ہٹایا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ میرے مولا نے محمل کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے فرمایا ولیکن بشروطہا، مگر یہ جو لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، لوگوں کو عذاب سے بچاتا ہے، مولا نے فرمایا یہ کچھ شرطوں کے ساتھ بچاتا ہے، کچھ شرائط کی وجہ سے بچاتا ہے۔ کچھ شرائط ادا کرو گے تو اللہ کی توحید تمہیں فائدہ پہنچائے گی، کچھ چیزوں کو اور بھی مانو گے تو اللہ کا عقیدہ تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ فرماتے ہوئے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ایک ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ یعنی اگر کوئی مولا علی سے لے کے مولا مہدی تک امامت کو مانے گا تو اسے اللہ سمجھ میں آئے گا۔
لا الہ الا اللہ یہ توحید کا وہ روشن پیغام ہے جو شاید ہی کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس تک پہنچنا یہ اللہ کے ارادوں کا ایک روشن عنوان ہے۔ بہت جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اندر دکھائیں گے کہ اللہ کیا، انہ الحق، کہ اللہ ہے۔ دیکھیے ہر مذہب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ مذہب مسیحیت ہو، وہ مذہب یہودیت ہو، میں صہیونی یہودیوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کا ایجنڈا کچھ اور ہے، وہ مذہب مسلمان دین ہو، اسلام ہو، ہر مذہب ایک ہی نعرہ لگاتا ہے اور وہ ایک ہی ایجنڈا پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہ توحید، عقیدہ توحید، اللہ سمجھانا اور اللہ بتانا اور اللہ تک پہنچانا۔ توجہ چاہوں گا، یعنی اللہ پہچنوانا اور اللہ منوانا، یہ دو عنوانات ہیں ہر مذہب کے۔ آپ ذرا جا کر ان مذاہب اور ادیان، اور جو ادیان آسمانی ہوں یا ادیان غیر آسمانی ہوں، حتیٰ میں ابھی صحیح اور غلط، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس مرحلے پر وہ بات نہیں کر رہا۔ یعنی اگر آپ حتیٰ ہندوؤں کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی اللہ کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسے یہودی بھی، ایسے عیسائی بھی، ایسے مسلمان بھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پہچنوانا بھی ہے اور اللہ منوانا بھی ہے۔ اللہ پہچنوانا کہ اللہ کون ہے، اللہ کو ہم کسے اللہ مانے۔ جی دنیا میں کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ آپ کو اگر کوئی ملے تو مجھ سے ملوائیے گا۔ کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ وہ اور بات ہے کہ اللہ کے ماننے میں مصداق میں اختلاف اور مصداق میں اشتباہ پایا جاتا ہے۔ بھائی نبی مکرم نے اگر یہ فرمایا ہوتا کہ میرا اللہ مان لو، جی تو 365 اللہ تو یہ پہلے سے ہی مانتے تھے، اللہ ماننے میں غنی تھے، ایک اور اللہ مان لیتے، کہتے پہلے سے اتنے سارے مانتے ہیں تو ایک اور مان لیتے ہیں۔ نبی کے ساتھ ان کا اختلاف اللہ ماننے میں نہیں تھا۔ نبی نے تو فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو پھر میرا اللہ مانو۔ اختلاف تو یہاں سے ہوا، ورنہ ایک اللہ اور صحیح۔ نبی نے فرمایا نہیں، کہو لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا۔ نبی مکرم نے وہ اللہ منوایا، تھک تو نہیں رہے آپ میری باتوں سے؟ نبی مکرم نے، اب مجھے پتا ہے کہ میں نے جو مضامین سوچے ہیں اس میں کچھ اسی طرح سے ہوگا کہ آپ کی توجہات بھرپور رہیں گی، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کے اوپر آپ کی طرف سے مجھے ایسے ہی احساس ہونے لگے جیسے بعض مضامین میں اور ہوتا ہے۔ تو آپ کی توجہات ہی میرے لیے غنیمت ہے۔ مل کر صلوات ہدیہ کر دینا۔ اچھا نہیں بہت بڑا مجمع ہے، آپ صلوات ذرا بہتر ادا کریں۔ اللہم صل علی لا الہ، اگر نبی نے نہ فرمایا ہوتا اور صرف فرمایا ہوتا کہ میرا اللہ بھی مان لو تو یہ لوگ اللہ مان لیتے، نبی والا بھی اللہ ایک مان لیتے، مگر سرکار نے تو فرمایا کہ سارے الہوں کا انکار کرو پھر میرا اللہ مانو۔ اور یہاں سے مسئلہ شروع ہو گیا کہ نہیں، ہم انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اقرار کرنے والے لوگ ہیں۔ بھئی پہنچے کہیں تک میرے جملے سے آپ؟ یہ مزاج بہت پرانا ہے کہ ہم سب کو مانیں گے، جی ہم کسی کا انکار نہیں کریں گے، یہ پرانا مزاج ہے۔ مگر یاد رہے میرے بچوں جوانوں، یہ ایک بہت روشن مرحلہ فکر ہے کہ ہم سب کو نہیں مانیں گے، ہم سب کو نہیں مانیں گے، ہم اسے مانیں گے جس کا ماننا حق ہے، اور نہ صرف سب کو ایک جیسا مانیں گے، ہم ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق مانیں گے۔ جب ممبر کے زینے 4 ہیں تو سب ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جب سب نبی برابر نہیں ہے، جب سب ولی برابر نہیں ہے،
اب میں پاکستان اور ہندوستان سے آئے ہوئے اور تشریف فرما محترم زائرین سے بات کر رہا ہوں تو اس مزاج کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جب سب نبی برابر نہیں ہے، جب سب ولی برابر نہیں ہے، تو سب دوست اور یار اور احباب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی سب جی جب کسی کو اللہ نے کسی کو بھی تو ایک جیسا نہیں بنایا. ہم میں سے کوئی نبی رسول امام تو یہاں نہیں بیٹھا ہوا نا، تھوڑا گردن ہلائیے. کوئی نہیں بیٹھا ہوا نا ہم میں سے، رسول نبی امام کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا نا ہم میں سے. جو ہم سب ایک جیسے ہیں، اللہ نے انہیں ایک جیسا نہیں بنایا. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مختلف ہیں. آپ اگر میری بات روشن ہے تو ذرا تجربے کی دنیا میں جائیے. اہم ترین کاغذات پر دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لگواتے ہیں. جی پڑھا لکھا قابل ترین فرد بھی دستخط کے بعد انگوٹھا لگاتا ہے. ارے بھائی پڑھے لکھے ہیں، ہم نے دستخط کر دیا، آپ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا، تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا تو فکر کیسے ملے گی؟ عقیدہ کیسے ملے گا؟ کردار ایک جیسا کیسے ہوگا؟ جب ایک جیسے نہیں ہے تو جنہیں بنا کر اس نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہو، وہ محمد اور علی ہم جیسا کیسے ہو؟ کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا اللہ نے. یہی اس کا ہنر ہے، یہی اس کی صانعیت ہے، یہی اس کی قادریت ہے، یہی اس کی خالقیت ہے کہ اس نے ہر ایک کو علیحدہ بنایا ہے، ہر ایک کو نیا بنایا ہے، ہر ایک کو کسی جیسا نہیں بنایا. جی ایک جیسا بنانا بہت بڑا ہنر نہیں ہے، کاپی کرنا کون سا ہنر ہے؟ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. ہر آنے والا مختلف نظر آتا ہے. توجہ، ہر آنے والا مختلف نظر آتا ہے. آپ کے اگر 4 بچے ہیں، فلاں کے اگر 10 بچے ہیں، تو 10 بچے ایک جیسے نہیں ہیں، 10 اولادیں ایک جیسی نہیں ہیں. چوتھا بچہ پہلے والے بچے سے زیادہ قابل نظر آتا ہے. یاد رہے 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے. اسلام نے یہ بات نہیں کی ہے کہ 2 ہی بچے اچھے. جی اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ 2 ہی بچے اچھے. یہ کہیں اور کی بات ہوگی، مسلمانوں کی بات نہیں ہے. اگر 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ ہوتا تو حضرت ابو طالب کا چوتھا علی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی حضرت ابو طالب کے چوتھے بیٹے مولا علی ہیں. سب سے پہلی اولاد نہیں ہے مولا علی. شاید مسلمانوں کو مولا علی بھی نہ ملتے اگر یہ نعرہ لگا دیتے تو. جی اگر ہمیں اب یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو سب ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر ہمیں ایک جیسا ان کے ساتھ رویہ بھی نہیں رکھنا. میری ان مجالس کے اندر عدل الہی پہ جب گفتگو ہو تو یہ بات آئے گی کہ یہ جو تفریق ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ جو فرق ہے، یہ خود عدل کا تقاضا ہے. اور عدل الہی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ سب کو ایک جیسا وہ نہ رکھے. اور جب سب ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر عزیزان گرامی سب کے ساتھ رویہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، سب کے ساتھ تعلق بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. تھکے بیٹھے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، جب سب ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر یاد رہے علی علی ہے. ہم مولا علی کے برابر بعد از نبی کسی کو مان ہی نہیں سکتے. یہ بہت روشن ہمارا عقیدہ ہے. مولا کی افضلیت، مولا کی اولویت، مولا کی مولائیت. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ ہمارے عقائد میں روشن ترین عقیدہ ہے. اللہ پہچنوانا، توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی، اللہ پہچنوانا اور پھر اللہ منوانا، یہ ہر مذہب کا کام ہے. ہر مذہب کا یہی کام ہے. سب یہی کہتے ہیں بھائی کہ ہم آپ کو اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نجات دلوانا چاہتے ہیں، ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کو نجات مل جائے، ہمارے مذہب میں آ جاؤ تاکہ ہم آپ کو نجات دلوا دیں. ہمارا مذہب زیادہ بہتر نجات دہندہ مذہب ہے. ہر ایک یہی بات کرتا نظر آتا ہے. مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی کہ میں کسی مذہب پہ تبصرہ کروں اور کسی کی مخالفت کروں.
میرا تو اتنا فریضہ ہے کہ میں اس مذہب کی تبلیغ کروں جس مذہب کا میں کھاتا ہوں، جس مذہب نے مجھے عزت دی ہے، جس مذہب نے، جس سوچ نے، جس نظریے نے ہمیں وقار عطا کیا ہے، آبرو عطا کی ہے، ہم اس کی تشریح کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کو بیان کریں، اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور یقین جانیے کہ لوگ صاحب عقل ہیں، صاحب فہم ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر روشن کی ہیں۔ ہمیں ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا چاہیے۔ ماننا کام ہر اس شخص کا ہے کہ جس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، تو ہمیں تو ڈھونڈنا ہوگا کہ کون ہے جو واقعی نجات دہندہ ہے۔ میں مثلاً اس مجلس کے اندر ایک اعلان کروں جناب موسیٰ رضا صاحب کہ مجھے کل قوم مقدسہ جا کر رات کو واپس آنا ہے اور یہاں پھر مجلس پڑھنی ہے، کوئی مہربان مجھ پہ کرم فرمائی کرے اور مجھے قوم پہنچا دے، اور پھر قوم سے مجھے دوبارہ مشہد لے آئے تاکہ میں وہاں بھی مجلس پڑھ لوں اور یہاں بھی مجلس پڑھ لوں۔ ابھی ہم یہ اعلان کر کے اپنے سرائے میں پہنچ گئے تھے، اپنے مسافر خانے میں گئے تھے کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم نے جا کے دیکھا تو ایک صاحب، مثال دے رہا ہوں بھائی، ایک صاحب کھڑے تھے، کہنے لگے مولانا آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، تو ہم نے آپ کا اعلان سنا تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ قم میں بھی جا کے پڑھ کر واپس مشہد بھی آ جائیں، اور آپ نے سواری مانگی ہے تو میں آپ کے لیے ایک سواری لے کر آیا ہوں۔ ہم نے کہا جی وہ سواری کہاں ہے؟ تو فرض کیجئے کہ وہ صاحب جو ہمارے ساتھ محبت کر رہے تھے وہ 2 قدم آگے لے کے ہمیں گئے اور ایک سواری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سواری لمبے لمبے کانوں والی سواری تھی۔ جی توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ انہوں نے کہا یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس پہ سوار ہو جائیے اور قم چلے جائیے اور پھر دوبارہ مشہد آ جائیے۔ اب ایک مرتبہ تو دل میں برائی سی آئی کہ ان سے کہوں کہ بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ سینکڑوں میل کے فاصلے پہ جا کر مجھے واپس آنا ہے، آپ سواری تو لے کر آئے، آپ نے سن تو لیا مگر سمجھتے نہیں ہیں آپ بات کو۔ بھائی یہ والی سواری مجھے کہاں قم لے کے جا سکے گی اور کہاں ایک ہی دن میں واپس لے آئے گی؟ مگر کیا کروں، محبت تو پھر محبت ہے، کسی کا دل بھی نہیں توڑنا، ویسے بھی مولوی ہوں، چیز وہ بھی رکھ لی ہم نے۔ تو ایک مرتبہ ہم نے کہا صاحب آپ ان کا دل تو خراب کرنا نہیں ہے تو یہ بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ابھی، مگر مسئلہ ہمارا حل ہوگا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا آپ کو سواری چاہیے تھی تو میں بھی ایک سواری لے کر آیا ہوں، اور وہ موٹر سائیکل اور ایک موٹر کار لے کر آ گئے۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ اب ان سے کیا کہوں، اس سے تو بہتر ہے، مگر کیا بتاؤں کہ یہ سواری بھی میرا مطلب پورا نہیں کرے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو ایک صاحب ٹرین کا ٹکٹ لے آئے۔ پھر میں نے سوچا کہ انہیں بہرحال اتنا خیال تو تھا کہ میرے ساتھ تعاون کریں، مگر یہ بھول گئے کہ یہ ٹرین مجھے ایک دن میں واپس لے کر نہیں آ سکے گی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ایک صاحب اور آئے اور وہ پلین کا ٹکٹ لے کر آ گئے۔ اب سواریاں تو بہت سی جمع ہو گئیں، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ یہ وہاں تک لے جا سکتی ہے اور وہاں سے واپس بھی لا سکتی ہے۔ عقل مندی کیا ہے کہ میں کون سی سواری لوں گا؟ عقل مندی کیا ہے کہ میں کون سی سواری لوں گا؟ میں سواری وہ لوں گا کہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اتنی دور جائے اور واپس بھی آ جائے۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے مذہب دعویٰ کر رہے ہیں، ہمیں تو اس مذہب سے جڑنا ہے جو یہاں سے وہاں جائے، بستر بھی گرم رہے، زنجیر در بھی ہلتا رہے، وضو کا پانی بھی بہتا رہے، اور وہ وہاں سے یہاں بھی آ جائے اور وقت بھی نہ گزرنے پائے اور مطلب بھی پورا ہو جائے۔ ہم اس دروازے پر آ جائیں کہ جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ لاکھوں نہیں، ہماری سمجھ سے زیادہ کے فاصلے کو گزار بھی دیں اور پھر وہ فاصلہ محدود بھی ہو جائے اور ان کی گرفت میں بھی رہے۔ یہ گھرانہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیسے منزلوں تک جانا ہے۔ یہ گھرانہ جس دروازے پر میں اور آپ آ کے بیٹھے ہیں نا، پہلے تو میرے عزیزو شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ کرم کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں وہاں لا بٹھایا ہے جہاں آنے کی آرزو اللہ کے ولی کرتے ہیں۔ ہاں یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے۔ اس وقت مولا رضا کی بارگاہ میں اور آپ جو آئے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمیں ایسی جگہ لا کے بٹھایا ہے کہ جہاں آنے کی آرزو کرنا خود اللہ کے قرب کی دلیل ہے۔ یہاں کوئی آ رہا ہے نا تو اسے کچھ توفیق ہو رہی ہے، اسے کچھ دیا جا رہا ہے، اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، اسے کچھ ملے گا۔ اب وہ اور بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جتنا اچھا فقیر ہوگا اتنا ہی اچھا کریم سے لے پائے گا۔
اس لیے کہ مانگنا بھی ہنر ہے. ہر ایک بھی اچھا منگتا نہیں ہے, ہر ایک کا کام بھی مانگنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ, اب یاد رہے کہ میں جب مانگنے کی بات کر رہا ہوں تو امام رضا سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے, اپنے جیسوں سے مانگنے کی بات نہیں ہو رہی. اپنے جیسوں سے مانگنا ذلت ہے اور اپنے مولا سے مانگنا عزت ہے. ہم یہاں عزت مانگنے کے لیے آئے ہیں, ہم عزیز بننے کے لیے آئے ہیں, ہم عظمتیں پانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو عطا کرنے والا گھرانہ ہے, دینے والا گھرانہ ہے. اور ان کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ تمہیں اگر مادی طور پر کچھ مل بھی گیا اور روحانی طور پر تمہیں اللہ نہ ملا تو گویا تم نے کچھ بھی نہیں پایا. اس گھرانے کا ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ تم اللہ تلاش کر لو, پھر عزتیں ہی عزتیں تمہارے نام. سب سے بڑی دولت میرے عزیزوں, میرے محترم سننے والوں, خاص طور پہ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, اپنی بچیوں سے بات کر رہا ہوں, سب سے بڑی عزت معرفت پروردگار ہے. سب سے بڑی عزت اللہ کی معرفت ہے. سب سے بڑی عزت اللہ کی معرفت اور پھر اس کا قرب ہے. اور یقیناً اس باب کے اندر اس گھرانے نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے اور یہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ کیا ہے. ما عرف اللہ یا ما عرف اللہ الا انا وعلی. اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ محمد کے اور علی کے. اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو میں محمد بتاؤں گا کہ اللہ کیا ہے یا علی بتائے گا کہ اللہ کیا ہے. تو ہمیں اچھا یہ حدیث یہاں رکی نہیں ہے, یہ حدیث آگے بڑھتی ہے. ما عرفنی الا اللہ و علی. مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی, اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے انا الا اللہ و انا, سوائے اللہ کے اور میرے. یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے عقیدہ توحید پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں نبی کے بارگاہ میں جانا ہوگا یا مولا علی سے سمجھنا ہوگا. مولا نبی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ سے سمجھنا ہوگا کہ نبی کیا ہیں, یا علی مولا سے پوچھنا ہوگا کہ نبی کیا ہیں. مولا علی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ بتائے گا یا نبی بتائیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہمیں اللہ کے بارے میں غور ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں. ہمیں مولا نبی پہ غور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ جانتا ہے اور علی جانتے ہیں. ہمیں مولا علی پہ غور نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ علی کو جانتا ہے یا نبی جانتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. پیغام اس میں یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ, نبی اور علی سمجھنا ہے تو ان سے پوچھو جو علی کو جانتے ہیں. یعنی قرآن سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے, نبی کیا ہیں اور علی کیا ہیں, یا نبی اور علی سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے. اب جو یہ بتائیں گے وہی صحیح پیغام ہوگا. وہ علی جس پر بعض لوگوں کو شبہ ہونے لگا کہ علی کس کمال کی ذات ہے, وہ علی اپنا سب سے بڑا فخر یہ کہتا نظر آئے کہ مجھے علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اللہ اکبر. کفا بی فخرا ان تکون علی ربا. یا اللہ میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. وَكَفَى بِعِزَّةٍ أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا. توجہ ہے. اور مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ ہوئے 2 جملے. تیسرا جملہ سنیں مگر ترجمہ میں اس کا تیسرے کا بعد میں کروں گا. الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر جو ایک ایسا جملہ مولا علی کا ان 4 جملوں کے اندر, 4 مناجات کے فقرات کے اندر مولا کا ایک ایسا جملہ ہے جو شاید کسی ہمارے نبی کے علاوہ انبیاء ما سلف کے اندر شاید جو یہ جملہ کسی اور کے ہاں بھی نہیں ملتا. کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے, توجہ, جیسا تو چاہتا ہے اور تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ جو سوچ ہے نا کہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. علی مولا نے عقیدہ توحید کو پرواز کروا دی. اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو دیکھو علی کیسا چاہتا ہے.
علی مولا نے اللہ کو کیسا پہچانا ہے، علی مولا اللہ کو کیسا جانتے ہیں، تبھی دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے، توجہ ہے، دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے جو ولی بنے مگر علی علی نہ بولے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ولی آپ کو نظر آئے اور وہ مولا ہی نہ ہو۔ یہ جتنے بھی آپ کو مولا علی سے چڑے چڑے لوگ نظر آتے ہیں نا، مولا علی سے ذرا کھچے کھچے لوگ نظر آتے ہیں نا، یقین جانیے ان کے ہاں کوئی کرامت نہیں ہے، ان کے ہاں سوائے زحمتوں کے کوئی رحمت نہیں ہے، ان کے ہاں سوائے پریشانیوں کے کوئی رحمت اور مہربانی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علی نہیں ہے، اور دنیا کا ہر ولی آپ کو علی علی کہتا نظر آئے گا، لہذا سہمن شریف ہوگا، دہلی شریف، اجمیر شریف، اچ شریف، مگر نجف اشرف، سارے ولی جس دروازے پر آ کے رکتے ہیں وہ نجف اشرف۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، مگر 5-8 منٹ اور میں اپنے مضمون پر کوشش کروں گا بات کرنے کی۔ دیکھیے، یہ ہم اس وقت اللہ کے ایک ولی خاص کی بارگاہ میں، اللہ کے اولیاء میں بھی مدارج ہے نا، تھوڑے گردن ہلائیے، اللہ کے اولیاء میں مدارج ہیں، درجے ہیں، جیسے نور میں شدت و ضعف ہے، ایسے نور الہی میں بھی شدت و ضعف ہے۔ اللہ کے انوار، یہ اللہ کے انوار ہیں، اللہ کے انوار میں بھی شدت اور ضعف ہے، کوئی بڑا نور ہے، کوئی اس سے کم تر نور ہے، مگر نور وہ بھی ہے۔ ہم جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے انوار میں سے ایک نور ہے، یعنی اللہ جہاں تجلی کر رہا ہو، تھوڑی سی توجہ بڑھائیں گے، اللہ جہاں تجلی کر رہا ہو، تجلی گاہ پروردگار میں سے ایک بارگاہ یہ ہے۔ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ کا کوہ کوئی اور تھا، ہمارا کوہ مشہد نجف اشرف، مشہد مقدس ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے نا، حضرت موسیٰ کا کوہ طور کوئی اور ہے، ہمارا کوہ طور مشہد ہے۔ ہم یہاں کوہ طور پر آئے ہوئے ہیں، اپنے کوہ طور پر، اور یہاں سے ہم اللہ کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ المتجلی لخلقہ بخلقہ، صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے۔ ہم سب مخلوق ہیں نا اللہ کی، مولا رضا بھی مخلوق ہے اللہ کی، مولا علی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سرکار دو جہاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جی اب یہ کیا ہے فقرہ؟ وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے، یعنی اللہ کی تجلی ہوتی ہے ہم پر کسی کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے اللہ کی تجلی ہوتی ہے ان میں سے ایک امام رضا ہے۔ تو ہم اس وقت کوہ طور پر آئے ہوئے ہیں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ جی تو یہ نور الہی، یہ وجود جس کی بارگاہ میں ہم اس وقت ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا وجود ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، بس آخری بات میں 5-8 منٹ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید مختلف زاویوں سے مختلف اللہ کے ولیوں نے دیکھا ہے، اسے ہضم کیا ہے، اسے سمجھا ہے، اسے درک کیا ہے، اسے اپنے وجود کا حصہ بنایا ہے۔ مثلا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ، آپ سب کو یاد ہے۔ یہ منسوب ہے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اگرچہ علمی طور پر اس پہ بہت قیل و قال ہے، اور شاید قرآن کے علاوہ ہر حدیث پر قیل و قال ہے،
ہر تاریخ پر قیل و قال ہے. شاید قرآن کے علاوہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس پر ان من نہ ہو، اگر مگر نہ ہو، ایسے ویسے نہ ہو. لہٰذا میں اس بحث میں جا نہیں رہا. مجھے پتہ ہے کہ مجلس یہاں پر بھی اہل دقت سن رہے ہیں اور بعد میں بھی ریکارڈ نشر ہوگا، تو مجھے معلوم ہے کہ اس ربائی کے اوپر بھی، ان 4 مصروں کے اوپر بھی علمی طور پہ بڑی بحثیں ہیں. علماء اہل سنت نے، بعض نے خواجہ معین الدین چشتی سے اس کو منسوب کیا ہے، بعض نے ان سے نہ ہونے پر دلیلیں دی ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا کام ان چیزوں پہ کم ہے، اور ہوا بھی ہے تو نظر آنے والا نہیں ہے، اور اگر نظر بھی آیا ہے تو ایسا ہی کچھ ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا آپ سے. تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اس وقت میں شہرت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان 4 مصروں کی جو شہرت ہے وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اجمیر شریف میں جن کا مزار ہے. ایسا ہی ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. اچھا، ایک مصرے میں 2 مرتبہ حسین حسین بولا، دوسرے مصرے میں پھر 2 مرتبہ حسین حسین بولا، تیسرے مصرے میں کیونکہ یزید کا نام آیا ہے تو حسین کا نام نہیں لائے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید. کیونکہ تیسرے مصرے میں یزید کا نام آ گیا ہے تو اس مصرے میں حسین کا نام نہیں لے کر آئے. یہ ادب سکھایا ہے ہمیں صاحبان ادب نے، یہ ہمیں بڑے لوگوں نے ادب سکھایا ہے کہ خبردار جہاں یزید کا نام آ رہا ہو وہاں حسین کا نہیں آئے گا، اور جہاں حسین کا آ رہا ہو وہاں یزید کا نہیں آئے گا. ان دونوں کو برابر میں نہیں رکھا جائے گا. اس کی حیثیت نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ اس کا نام رکھا جائے، اور حسین کا مقام اتنا بلند ہے کہ کسی پست کو حسین کے ساتھ رکھا نہیں جائے گا. تو تیسرے مصرے میں انہوں نے امام حسین کا نام نہیں لیا. چوتھے مصرے میں ایک مرتبہ حسین بولا ہے، سرداد نداد دست در دست یزید. چوتھا مصرع کیا ہے؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ حسین بنا لا الہ ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ نہیں، کلمہ تو لا الہ الا اللہ ہے. چشتی صاحب نے کہا ہے حقا کے بنا لا الہ است حسین، کلمہ ہی آدھا کر دیا انہوں نے. تو کیا شعر کی وزن کی وجہ سے ایسا کیا ہے؟ شعری وزن کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی دید ہی ایسی ہے. وہ امام حسین کو ایک ایسے وجود کے طور پر لیتے ہیں جو وجود باطل کا انکار کرنے والا ہے. وہ اس زاویے سے لیتے ہیں امام حسین کو. وہ کہتے ہیں حسین یعنی باطل سے ٹکرانے والا، حسین یعنی دشمن سے لڑ جانے والا، حسین یعنی ظلم کے خلاف کھڑا ہو جانے والا. لیکن جب علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں. وہ آدھا کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرا والا آدھا، یعنی کلمے کا دوسرا حصہ. وہ فرماتے ہیں سطر عنوان نجات ماں نوشت. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جی، سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. حسین ابن علی نے ہماری نجات کی ایک سطر لکھی ہے، ایک سطر میں ہمیں نجات دے دی ہے. دنیا تو بہت کچھ محنت کرتی ہے تب بھی کچھ نہیں کر پاتی، حسین نے ایک لائن میں ہمیں نجات دے دی ہے. سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. اب یہاں انہوں نے الا اللہ بولا، انہوں نے لا الہ بولا، تو دونوں نے آدھا آدھا کلمہ پڑھا ہے. تو بات توحید کی ہو رہی ہے، بات عقیدہ توحید کی ہو رہی ہے. یعنی عقیدہ توحید میں لا الہ ایک عنوان ہے، الا اللہ ایک اور عنوان ہے. میرے عزیزو، یہ دید ہیں، یہ اینکیں ہیں، یہ زاویے ہیں، یہ پہلو ہیں، یہ سوچنے کا طریقہ ہے، یہ دیکھنے کا زاویہ ہے، یہ منظرنامہ ہے. جو مجھے اس طرف سے دیکھ رہے ہیں انہیں شاید میں اس طرف کہیں نظر آ رہا ہوں، اور جو مجھے اس طرف سے، میں آپ کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی پشت کی جانب سے میں نہیں دیکھ رہا آپ کو، مگر کچھ لوگ آپ کے پشت پر بیٹھے ہیں جو آپ کو پشت کی طرف سے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ زاویے بدلتے چلے جائیں گے تو پھر فیصلے بھی بدلتے چلے جائیں گے. فیصلے بدلتے ہیں زاویہ نگاہ کے بدلنے پر.
بس جب تک زاویہ نگاہ ہمارا وسیع نہیں ہوگا ہمارے فیصلے بھی وسیع نہیں ہوں گے. اس لیے قرآن نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ساری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہے. بہت بڑا پیغام ہے. میں آخری بات کروں گا. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں, مجھے ان سے دعا چاہیے. اساتذہ تشریف فرمائے ہیں. عزیزان گرامی, جتنا میری سوچ وسیع ہوتی چلی جائے گی اتنا میں عقیدہ توحید کے نتیجوں تک پہنچوں گا. عقیدہ توحید میرا آج کا مضمون. عقیدہ توحید ہمیں وسیع النظر بناتا ہے. عقیدہ توحید ہمیں گھٹن سے نکالتا ہے, ہمیں تنگ نظری سے بچاتا ہے, ہمیں لڑائی جھگڑوں سے الجھنوں سے نجات دیتا ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین. جو عالمین کے رب کو مانتے ہو وہ خود محدود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی سوچ وسیع ہوتی چلی جائے گی, ان کا زاویہ نگاہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. بہت بڑا پیغام ہے توحیدی عقیدہ رکھنے والوں کا کہ ان کے دل بڑے ہوتے ہیں, ان کے سینے چوڑے ہوتے ہیں, ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, ان کی ہمتیں وسیع ہوتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرانے والے نہیں ہوتے. آمادہ ہیں تو جملہ کہوں؟ ہم نے جن سے عقیدہ توحید لیا ہے, جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے جن سے عقیدہ توحید لیا ہے وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے, موڑ کر دیکھتے ہیں. حالات, صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ ہنر ہے توحیدی لوگوں کا. میری مراد عقیدہ توحید رکھنے والوں. بہت بڑا پیغام ہے اس گھرانے کا ہمارے لیے کہ تم اپنے آپ کو محدود نہ رہنے دو, بلکہ جتنا تم کر سکتے ہو, جتنا جا سکتے ہو, اپنے آپ کو وسیع بناؤ, وسیع النظر بناؤ, وسیع القلب بناؤ. اور یہ ہمیں عملی طور پر اگر کر کے دکھایا ہے تو اسی گھر نے کر کے دکھایا ہے. اسی گھرانے نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے کہ دشمن بھی اگر ہے تو گھر آ جائے تو اسے شربت پلایا جائے گا. قاتل بھی اگر ہے اور گھر آ جائے تو اسے دسترخوان پر بٹھا کر اسے کھانا کھلایا جائے گا. وہ اگر جا بھی رہا ہو اور اس کے پاس سفر کے لیے سامان مہیا نہ ہو تو پھر اسے سواری بھی دی جائے گی, اور اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ مسافر ہے اور پریشان حال ہے. سوچ کو بڑا کرنا ہوگا, دل کو بڑا کرنا ہوگا, تنگ نظری سے نکلنا ہوگا. اور یہ جو ہم نے اپنے گرد دائرے بنائے ہوئے ہیں, اپنے گرد فصیلیں بنائی ہوئی ہیں, ان سے ہمیں نکلنا ہوگا. تب عقیدہ توحید کا ایک ذائقہ ہمیں حاصل ہوگا. لاکھوں ان گنت ذائقوں میں سے ایک ذائقہ ہمیں حاصل ہوگا. اس گھرانے نے ہمیں اللہ سے جوڑ کر محدودیت سے نکال دیا. وقت یقیناً محدود ہے اور مجھے اپنے اسی 45-50 منٹ اور 1 گھنٹے کی تقریر میں اپنے مضمون کو مکمل کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہونے دینا کہ صاحب انہیں سننے گئے تھے وہ تو بیٹھ کر بھول جاتے ہیں کہ اترنا بھی ہوتا ہے. تو بہت زیادہ بھی تقریر لمبی نہیں کرنی, ورنہ بحث عقیدہ توحید کی اتنی آسان نہیں ہے کہ اسے 1 گھنٹے میں یا 45 منٹ میں مکمل کیا جائے. تو بات بہت وسیع ہے, بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے. پھر توحید کی بحثیں ہیں اور علمی طور پر توحید ذات ہے, توحید صفات ہے, جی توحید عبادت ہے. پھر اس کے علاوہ اور مباحث ہیں جو توحید سے جڑے ہوئے ہیں. جبر و اختیار کی بحث بھی یہیں آئے گی جو آگے جا کے عدل کی بحث میں شامل ہو جائے گی. اور جو ہے وہ قضاء و قدر کی بحث آئے گی جو آگے جا کے عدل سے اس کو اتصال ہو جائے گا اس کا. تو یہ ساری مباحث ہیں جو عقیدہ توحید سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے طے یہ کیا ہے کہ 5 دن آپ کی خدمت میں رہنا ہے تو اصول دین پر گفتگو ہو, اور آج توحید پر تھوڑی سی سوچنے کی کوشش کی ہے. کل عدل الہی پر کچھ بات ہونی چاہیے, اور پھر اسی طرح بات بڑھے تو نبوت پر بات ہو, پھر امامت پر تھوڑا سا سوچا جائے, اور پھر میں نے عرض کیا کہ قیامت تو آخر میں آئے گی تو پھر قیامت پر تھوڑی سی بات ہو. تو ایک گزرتے ہوئے کچھ مفاہیم کی طرف توجہ ہو جائے. میرے محترم سننے والوں,
کی وجہ سے میری توجہ ہو جائے، میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے نہیں آیا، میں اپنی توجہ بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ عزیزو، اس گھرانے نے ہمیں اللہ ہے کا عملی ثبوت فراہم کیا ہے۔ جس کا جملہ ہو اسی کے نام سے منسوب کر کے پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم جب یہاں کے نجف اور قم کے اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے ذرا سج کے بولتے ہیں کہ میں فلاں آیت اللہ کے درس میں تھا اور میں فلاں مجتہد کے درس میں تھا، تو مجھے فخر ہے کہ میں اپنے یہاں کے جو بر صغیر کے علماء ہیں اور بزرگ علماء ہیں ان کا نام بھی ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ میں حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں تھا، خصوصی میری ملاقات تھی، ان کے فرزند سید محمد رضا تھے یا میں اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ تھے، اور اس خصوصی ملاقات میں 2-3 دفعہ ایسا منظر بنا ہے، جو ایک دفعہ جیسا ہوا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مجھ سے میں نے ان سے عرض کی کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے 4-5 نصیحتیں کیں۔ اس وقت جو میرے مضمون میں نصیحت آ رہی ہے ان کی، وہ یہ نصیحت فرمائی، مجھے فرمانے لگے کہ اب سے 80 سال پہلے، یہ میں 5 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اسے فرمانے لگے کہ 80 سال پہلے ہم عراق اور ایران والے آپ کے بزرگوں سے مسئلہ پوچھتے تھے، خط لکھتے تھے ہم کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور آپ کے بزرگوں نے وہ مسئلہ حل کیا ہوا ہوتا تھا پہلے سے، ہمیں وہ تحریری طور پہ جواب بھیجتے تھے کہ اس کا علمی جواب یہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ ہم 80 سال پہلے عراق اور خاص طور پہ علم کلام کے اندر تو ایسا تھا، علم کلام میں ایسا تھا، فقہی مباحث کے اندر بھی ایسا ہوا، فقہی مباحث میں بھی ایسا ہوا۔ میں نے وہ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نجفی کی وہ تحریر پڑھی ہے جو آیت اللہ نقن صاحب نے انہیں لکھ کے دی ہے، علامہ علی نقی نقن نے جو انہیں لکھ کے دی ہے وہ تحریر میں نے پڑھی ہے۔ تو فقہی مباحث میں بھی ایسا تھا اور علم کلام میں تو ایسا تھا ہی۔ فرمان لگے اب سے 80 سال پہلے ہم ایران عراق والے بر صغیر کے، یعنی ہندوستان پاکستان جس کو آپ کہہ لیں، یعنی ہمارے خطے کے علماء کا، ہم ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے نصیحت فرمائی کہ اپنی حیثیت کو پلٹاؤ، جو تمہاری حیثیت تھی اسے پلٹاؤ، جیسے تم تھے ایسے بن کے دکھاؤ، جیسے تمہارے بڑے تھے ایسے ہی بن کے دکھاؤ۔ تو عزیزان گرامی، بہت ہی واضح ایک پیغام ہے، اور وہ یہ کہ ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے، ان صاحبان علم نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا۔ نقن صاحب کا ایک جملہ میں بیان کر کے اپنی مجلس کو، اپنے بیان کو، اپنے خطاب کو ایک منزل دوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، توحید پر بات ہو رہی تھی، اللہ ہے، اس پر ہمارے پاس ان گنت دلیلیں ہیں، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، ایک لمبی لسٹ بنے گی، ہزاروں دلیلیں بنیں گی کہ اللہ ہے۔ اللہ ہے پر ہمارے پاس ان گنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل کہ اللہ ہے، عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے۔ اطمینان قلب امام حسین، یہ دلیل وجود پروردگار۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ بھئی آپ بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہ ہے، امام حسین نے عصر عاشور ثابت کیا۔ لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، مصائب پڑھنے نا مولانا، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، اور لاشیں بھی ایسے ایسے لاشیں جن کا بیان مجھے رلا دیتا ہے۔ تو جس کے وہ بچے تھے، ان امام حسین پر، اس حسین ابن علی پہ کیا گزری ہوگی۔ لاشیں تو میرے عزیزو امام حسین نے 95 اٹھائے، 95 لاشیں حسین نے اٹھائے۔ 72 132 شہید ہیں کربلا کے، گنج شہیدہ میں ان کے نام ہیں۔ لاشیں تو امام حسین نے 95 اٹھائیں، یعنی ہر لاشہ خود حسین اٹھاتے تھے۔ اچھا، میں بعض آنکھوں میں آنسو مسلسل بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ابھی میں نے مجلس پڑھی نہیں ہے، ابھی میں نے مصائب پڑھے نہیں ہیں۔ امام نے صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے نا۔ میں کہتا ہوں 72 سوچ لیجئے آپ، 95 نہ سوچئے۔ 72 لاشیں اٹھانے کے لیے وقت چاہیے یا نہیں؟
ایک لاشا لے کر آئیں گے، دوسرا لینے جائیں گے، پھر اسے لا کے رکھیں گے، پھر تیسرا لینے جائیں گے. کتنا ٹائم لگے گا 72 لاشیں اٹھانے میں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے حسین کو اختیار دے دیا تھا کہ جب تم چاہو گے تب کربلا میں عاشور کا دن مکمل ہوگا. اور جب تک حسین نے نہیں چاہا یہ دن لمبا ہوتا رہا. اتنا طویل دن ہو گیا عاشور کا دن. جب امام نے چاہا کہ یا اللہ اب میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تب اللہ نے دن کو ڈھلانا شروع کیا اور دن کو مکمل کرنا شروع کیا. مصروف ترین دن گزارا ہے حسین نے اپنی زندگی کا. امام حسین نے عاشور کا دن مصروف ترین دن گزارا ہے. لاشیں تو اتنے اٹھائے ہیں جن کا بیان مشکل ہے، مگر سنیں گے زدارو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے نا تو امام رضا دعا دیتے ہیں. امام رضا کی احادیث ہیں رونے والوں کے لیے. جی مولا صادق کی احادیث ہیں رونے والوں کے لیے. 4 لاشیں امام نے ایسے اٹھائے جن پہ حسین بہت روئے. صرف میں لاشوں کے نام لوں گا اور مجلس مکمل کر دوں گا. وہ پہلا لاشا جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے وہ لاشا حضرت قاسم کا لاشا. حضرت قاسم یتیم امام حسن، حضرت امام حسن کی بیوہ کا سہارا حضرت قاسم. پامال لاشا اپنے بھتیجے کا لے کر آئے اور لاشا اٹھا تو لیا حسین نے. اب میں سید ابن طاؤس کی لکھی ہوئی روایت پڑھوں یا ہندوستان اور بر صغیر کے علماء کی لکھی ہوئی روایت پڑھوں؟ دونوں روایتوں میں ایسا ہے کہ حسین مولا نے جب لاشا دیکھا ہے نا تو گھوڑوں سے پامال لاشا تھا. یہ کہہ کر لاشے کے برابر میں بیٹھ گئے تیرے چچا کے لیے بڑا گراں ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے. اجرکم اللہ. عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں. اللہ سب کے سہاگ جو شادی شدہ ہیں ان کے سہاگ اور جن بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کا مقدر اچھا کرے. لیکن اگر کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو جائے اور پھر اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو جسے وہ پال کر جوان کرے اور وہ حسین بھی اتنا ہو، اجرکم اللہ، وہ حسین بھی اتنا ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں چاند جیسا چہرہ ہے. سلام ہو ان ساری بیویوں کا جناب ام فروا پر، جناب قاسم کی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب قاسم کی والدہ گرامی کتنا صبر کریں اور کیسا صبر کریں کہ کوفے کے بازار سے جب یہ قافلہ گزرنے لگا تو ایک شخص نے آوازیں دے دے کر کہا ذرا یہ بھی تو آ کر دیکھو یہ کیسا چمکتا ہوا چہرہ ہے. سروں نیزوں پر اٹھے ہوئے سر اور چاند جیسا چہرہ. کہا کفل قتل قمر، ذرا یہ چہرہ بھی تو دیکھو چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. جو غیروں کے نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حضرت قاسم کا لاشا لے کر آئے نا مجلس میں، بیویاں تشریف فرما ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. جناب قاسم کا جب لاشا لے کر آئے تو جناب ام فروا نظر نہیں آئی. ہاں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی امام حسین کوئی لاشا لاتے تھے اس لاشے سے وابستہ بیوی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی. اپنے بچے کا لاشا، اپنے بیٹے کا لاشا ان سے لے لیتی تھی. ہر بیوی نے بڑھ کر امام حسین کا استقبال کیا، مگر جب جناب قاسم کا لاشا آیا جناب ام فروا نظر نہیں آئی. تو تعجب سے جناب امام حسین نے فرمایا بہن زینب بھابی ام فروا کہاں ہے؟ تو خبر یہ آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروا خیمے کی پشت پہ چلی گئی تھی. اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا ایک تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. یہاں سجدہ مکمل ہوا، وہاں جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. اب آئی ہیں وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا.
جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ لاشا رکھا ہوا تھا، جناب ام فروا نے اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا، سامنے امام حسین کھڑے ہیں، تو امام حسین کو آواز دے کر فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے مجھے وہ کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی قدموں سے اور سوموں سے چاک چاک ہو گیا، جو تار تار ہو گیا، اس کرتے کا کیا کریں گی؟ نہیں، فرمایا مجھے یہ کرتا چاہیے۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد قاسم کا خون بھرا کرتا بی بی ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے اسے لے جا کر اپنے خیمے میں رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، خیمے جلے، یہ قافلہ کوفے سے شام اور شام میں اسیر رہا۔ اسیر سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، چیزیں، چادریں واپس آئیں، زیورات واپس آئے، لٹی ہوئی چیزیں واپس آئیں۔ وہ جو چیزیں واپس آئی تھی تو ہر ایک بی بی کو جناب زینب نے ان کی چیزیں دے دیں۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروا بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی، امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، بس دو جملے اور سن لیں۔ ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ جناب قاسم کا لاشا، دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں صرف نام بتاتا چلا جاؤں۔ تیسرا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ ہے علی اکبر کا لاشا۔ اجرکم اللہ۔ اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور بس عزیز و آخری جملہ آج کی مجلس کا، امام نے سارے لاشے تو خود اٹھائے، سلام ہو فاطمہ زہرا پر، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ حرم کی انتظامیہ خاص طور پر اردو زبان شعبے کے تمام مسئولین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آنے والے زائرین کی زیارت کو قبول فرما۔ اس مقام مقدس سے ہمیں مالا مال روحانیت معنویت لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی